دوستو آج 5 رمضان المبارک کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی سورت پڑھ کر اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آؤ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 رمضان المبارک کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ جس چیز کی حاجت کے لیے دعا مانگو گے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ جس کے لیے انسان خواب دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرے پاس بھی بڑا گھر ہو، میری حاجات بھی پوری ہو جائیں، میں بھی اپنے بچوں کے اخراجات اور خواہشات کو پورا کر سکوں، میں بھی اچھے اور مہنگے کپڑے پہن سکوں، تو آج موقع ہے۔ آج 5 رمضان المبارک پہلی 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے تمام خواب، تمام حاجات، تمام خواہشات صرف 1 منٹ کے وظیفے سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے وہ خواب، آپ کی وہ دعائیں، آپ کی وہ حاجات جو کئی سالوں سے پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی حاجات پوری ہو گئی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کے لیے ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج ہر کوئی مصروف ہے۔ اس مصروفیت کے دور میں آج وہ آزمودہ اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، بڑی سے بڑی حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، اور رب کریم سے جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھو گے مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور وہ پیسے کو پیسہ سمجھتے ہی نہیں۔ اخراجات اتنے ہیں کہ ہم سوچ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ رب کی دین ہے۔ جب رب کی ذات ان کو عطا کر سکتی ہے، ان کو گاڑیوں، بنگلوں، کاروں کا مالک بنا سکتی ہے، تو پھر آپ کی حاجات کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ آپ بھی رب کے بندے ہیں۔ آج مانگ لو۔ آج رب سے خزانے لوٹنے کا، آج رب سے من پسند فیصلے کروانے کا، من پسند حاجات پوری کروانے کا، اپنی ہر بات رب کریم سے منوانے کا ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آج 5 رمضان المبارک کی 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے۔ رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے بند ہو رہے ہیں، آج لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہم رات کو یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح یہ کام ہو جائے گا، صبح اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی، صبح اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کا ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کو کامیابی پر یقین ہوتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل سے، کسی نہ کسی رکاوٹ سے آپ کا کام رہ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب رکاوٹ بن جاتا ہے، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ آج 5 رمضان المبارک پہلی 9 چاندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ میرا رب ہر طرح کی رکاوٹوں، بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، اور آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب ضرور عطا فرمائے گا، اور بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کی ذات جو ہر وقت اپنی رحمت کی بارش برسانے کو تیار ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے بدے، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 رمضان المبارک کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن صبح سے لے کر شام تک پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ
محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رب کریم سے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنی خواہش کی نیت لازمی کیجئے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کعبہ کا اسم اعظم ہے، وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے، اور یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی طرف آنے والی پریشانیاں مصیبتیں خود بخود غیب سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا سلامو کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلامو وہ اسم اعظم ہیں جو سب سے طاقتور ہیں، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلامو پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی۔ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھ کر رب کریم سے مانگیں۔ یا اللہ یا سلامو کو پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آج جب قرآن مجید کی باری آتی ہے اس کی ہر زبر زیر پیش شد مد پر نیکیاں 2 گنا ہو جاتی ہیں، بلکہ رمضان المبارک کے اس برکت مہینے میں 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا سورت اخلاص کو 1 بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ آپ صرف 3 بار سورت اخلاص کو پڑھیں، آپ کو مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورت اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہے اگر آپ جانتے ہیں تو آج 3 بار سورت اخلاص کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلامو کو 11 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورت اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ قبولیت کا دن آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، کیونکہ یہ دن ایک بار نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ سورت اخلاص کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل رب کعبہ کی صرف ایک صفت ہے جو غیب سے مدد لے کر آتی ہے۔ یہ صفت ایسی صفت ہے جو مانگ کر گزارا کرتا ہے، جو بند گلی میں جا چکا ہے، جس کی مدد کوئی نہیں کرتا، وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت اچھے سے سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔
اسی طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کیے ہوئے جھولی پھیلا کر یقین کامل سے پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں اور زبان پر وظیفہ پڑھتے رہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ جن لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتی، بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب کوئی رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر جو کچھ مرضی کر لے آپ کی دعائیں آپ کے وظیفہ فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، اب رب راضی ہے، اب ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب انعامات سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ خدا را وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش ہر حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔